علیکم۔ آج ہم نعت کی مشق کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان کی نعت ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اس کی مشق ہے۔ پہلا سوال ہے کہ شامل کتاب نظم نعت کے متن کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ شامل کتاب نعت کے متن سے نیچے دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے کہ سینہ شب تار الست سے کیا پھوٹا؟ سینہ شب تار الست سے نور اولین کا اجالا پھوٹا۔ نور اولین سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے؟ شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہوتا ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہم ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو حدیث قدسی ہے کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر آپ کو پیدا نہ فرماتے تو یہ زمین و آسمان ہی پیدا نہ فرماتے۔ اگلا سوال ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ اس کا جواب ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی جائیں گے۔ شاعر نے اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھاما؟ شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے گرتے ہوں کو تھام لیا۔ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کسے مخاطب کیا ہے؟ شاعر نے محبوب خدا رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس درست اعراب ہے، درست اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ شب تار الست، شب تار الست، غایت اولا، غایت اولا، یثرب و بطحا، یثرب و بطحا، نور اولین، نور اولین، رحمت دو جہاں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو ہے وہ گرامر کا حصہ ہے اسی نظم کا، شعری اصطلاحات ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے مصرع۔ لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ کے ہیں، یعنی دروازے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ۔ شعری اصطلاح میں اس سے مراد ہے آدھا شعر یا نصف بیت۔ مصرع کی علامت یہ اس کی علامت ہے، اس کی علامت کا نشان ہے، یعنی کہ آئن ڈالی جاتی ہے اور اس کا آخری سرا جو ہے اس کو گھما دیا جاتا ہے۔ مثلاً دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ پھر دوسری اصطلاح ہے شعر۔ لفظ شعر کے لغوی معنی ہے کلام، موضوع۔ دو مصرعے جو ایک ہی وزن کے یعنی ہم وزن ہوں اور ایک ہی خیال کو ظاہر کریں شعر یا بیت کہلاتے ہیں۔ شعر کی علامت یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ جو علامتیں ہیں یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے لازمی دھیان سے رکھنا، یاد کرنا ہے۔ اگلی اصطلاح ہے قافیہ۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اس میں ہوا اور دوا یہ دونوں جو ہے قافیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسی غزل کے جو مزید قافیے ہیں وہ ہے ماجرا، مدعا، وفا، صدا، برا۔
اس کے بعد ہے ردیف۔ لفظ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی، مگر شعری اصطلاح میں قافیے کے بعد آنے والے وہ الفاظ یا لفظ جو منوعاً بار بار دہرائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اس میں جو ہے کیا ہے وہ ردیف ہے، ٹھیک ہے، جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ شامل کتاب نعت میں قوافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ اس کے قوافی کیا ہے؟ تمنا، دنیا، اجالا، اولا، شناسا، بطحا، تنہا، اور ردیف ہے تم ہی تو ہو۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ صنف نظم نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم نے موازنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا ہے۔ نعت کے لغوی معنی تعریف اور توصیف کے ہوتے ہیں، منقبت کے بھی لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت، خاندانی برتری اور ہنر، بڑائی وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے ان میں کہ شعری اصطلاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کا بیان نعت ہوتا ہے، جبکہ شعری اصطلاح میں صحابہ کرام، ائمہ، معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں تو وہ منقبت ہوتی ہے۔ نعت کی مثال ہے کہ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی، جبکہ منقبت کی مثال ہے نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، چمچم چمک رہا ہے روزہ حسین کا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔